اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، یعنی وہ لوگ جو اس رسول امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، وہ انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور انہیں برے کاموں سے روکتا ہے، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ طوق اتارتا ہے جو ان پر تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور ہدایت کی پیروی کی جو اس پر نازل کیا گیا، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو محمد رسول اللہ کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو آپ کی بعثت کی بشارت سنائی اور آپ کی اتباع کا حکم دیا تھا، اس لیے ان کی کتابوں میں آپ کی صفات کا تذکرہ موجود رہا جنہیں ان کے علماء اور احبار خوب جانتے تھے۔ جیسا کہ امام احمد نے ابو صحرا عقیلی کی روایت کو بیان کیا کہ مجھ سے ایک اعرابی نے یہ بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دودھ والے جانور مدینہ لے گیا، اور جب میں انہیں بیچ کر فارغ ہوا تو میں نے کہا کہ میں اس شخص سے ضرور ملوں گا اور ان کی بات کو سنوں گا۔ میری آپ سے اس وقت ملاقات ہوئی جب آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان چل رہے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ یہ حضرات ایک یہودی کے پاس آئے جو تورات کو کھولے ہوئے اسے پڑھ رہا تھا اور اس سے وہ اپنے اس بیٹے کے بارے میں تسلی حاصل کر رہا تھا جو بڑا ہی خوبصورت نوجوان تھا اور موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تورات کو نازل فرمایا ہے، کیا تو اپنی اس کتاب میں میری صفات اور میری بعثت کا ذکر موجود پاتا ہے؟ تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں، مگر اس کے بیٹے نے کہا کہ ہاں، اس ذات کی قسم جس نے تورات کو نازل فرمایا ہے، ہم اپنی کتاب میں آپ کی اوصاف اور آپ کی بعثت کا ذکر موجود پاتے ہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کو اپنے بھائی کے پاس سے اٹھا دو۔ پھر آپ نے اس کے کفن و دفن کا اہتمام فرمایا اور اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ امام ابن جریر نے عطا بن یسار سے روایت کیا، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے عرض کی کہ مجھے یہ بتائیے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اوصاف لکھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، تورات میں بھی آپ کے یہی اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو قرآن مجید میں ہیں۔ فرمایا سورہ احزاب میں، اے پیغمبر، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ان پڑھوں کے لیے محافظ اور میرے عبد اور رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے اور آپ بدخو اور سخت دل نہیں ہیں، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں، بلکہ معاف اور درگزر کرنے والے ہیں۔ ہم اس وقت تک آپ کو اپنے پاس نہیں بلائیں گے جب تک کجر و ملت کو آپ کے ساتھ سیدھا کر دیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگ جائیں۔ ہم آپ کے ساتھ بند دلوں، بہرے کانوں اور اندھی آنکھوں کو درست فرما دیں گے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں۔ یہ سابقہ کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور فی الواقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی ہی کا حکم دیتے اور برائی سے منع فرماتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تم یہ ارشاد باری تعالیٰ سنو تو ہمتن گوش ہو جاؤ، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی نیکی کا حکم دیا ہوگا یا کسی برائی سے منع کیا ہوگا، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں سب سے زیادہ اہم اور عظیم ترین بات وہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، یعنی یہ حکم دیا کہ اسی واحد اللہ شریک کی عبادت کی جائے، اور اس سے منع فرما دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے، جیسا کہ آپ سے پہلے دنیا میں تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نحل میں، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، اور فرمان الہی اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، یعنی بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ جن کو انہوں نے از خود حرام قرار دے کر اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا تھا، آپ انہیں ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حرام چیزوں سے مراد سور کا گوشت، سود اور کھانے پینے کی وہ حرام چیزیں ہیں جن کو انہوں نے حلال قرار دے لیا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دے رکھا تھا، اور ان سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں، یعنی آپ آسانی اور سہولت لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ نے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ شعرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گورنر بنا کر یمن بھیجا تو اپنے ان دونوں گورنروں سے فرمایا، آسانی کرنا اور مشکل میں نہ ڈالنا، خوشخبری سنانا اور نفرت نہ دلانا، اتفاق و اتحاد سے رہنا اور اختلاف نہ کرنا۔ آپ کے صحابی ابو ذر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا اور میں نے مشاہدہ کیا کہ آپ آسانی فرمایا کرتے تھے، اور ہم سے پہلی امتوں کی شریعت میں بہت تنگی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے امور کو بہت ہی سہل اور آسان بنا دیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے اس وقت تک درگزر فرمایا ہے جب تک ان کے مطابق وہ عمل نہ کر لیں یا زبان سے بات نہ کر لیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، میری امت کے لیے خطا و نسیان اور جس پر انہیں مجبور کر دیا گیا ہو معاف فرما دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ یہ دعا پڑھا کریں سورہ بقرہ میں، اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا، اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے پروردگار، جو بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہمارے سر پر نہ رکھ، اور اے پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک سوال کے بعد یہ فرمایا کہ میں نے ایسا ہی کیا، میں نے ایسا ہی کیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، تو وہ جو ان پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم و توقیر بجا لائے اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، یعنی اس قرآن اور وحی کی پیروی کی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے، وہی مراد پانے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔